اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں کہ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکار لگانے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیاب ہوں، رہنمائی حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل۔ آپ نے فرمایا کہ ہر رات ہمارا رب آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، پھر آ کر وہ پکارتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دے دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو گناہ کر کر کے تھک گیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے جناب آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کا مقرب ہو جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ اب آپ حضرات یہ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے کہ سارا دن ہم اسے پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس سے مناجات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جب تہجد کا وقت آتا ہے تو وہ بھی آ کر ہمیں بلاتا ہے، وہ ہمیں آواز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں جو تم مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم تہجد کے وقت بھی اٹھ کر دیکھ لیتے ہیں، تہجد کے وقت بھی اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وضو، ٹھنڈ ہے تو ٹھنڈ میں وضو کرتے ہیں، مشکل پریشانی میں وضو کرتے ہیں، آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں، لیکن معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر اگر انسان تہجد کے وقت بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ پہلی وجہ جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ بس اوقات انسان جو دعا کر رہا ہوتا ہے وہ دعا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216 میں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا نہ سمجھو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم بہت اچھا سمجھو لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ دیکھیں کہ آیا جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ چیز میرے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ دوسری وجہ جس کی بنا پر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ انسان بسا اوقات زبان سے تو نہیں لیکن اپنے اعمال سے اللہ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا گلہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہارے رب نے یہ صاف اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 7 میں، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تو غنی ہے تم سے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، وہ اپنے بندوں سے کفر پر ناشکری پر راضی نہیں ہوتا۔ ہاں ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ تم پر خوش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے،
اللہ کی حمد کریں گے، اے اللہ تیرے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اتنے احسان کہ میں گن نہیں سکتا، اے اللہ مجھ پر یہ احسان بھی فرما۔ اس طریقے سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو دوسری یہ وجہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، شکایت کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ تیسری وجہ جس کی بنا پر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ انسان کا کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہونا اور توبہ کے بغیر زندگی بسر کرنا، ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الزکوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ آپ نے ایک خطاب کیا، ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے وہی حکم ایمان والوں کو بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ، اور یہی حکم اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو طیبات میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، ایک ایسا شخص جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اس لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال بھی اچھے نہیں رہتے، اس کے کپڑے بھی اچھے نہیں رہتے، یمد یدیہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتا ہے، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، میں انتہائی مجبور لاچار ہوں، میری مدد فرما، میرے ساتھ تعاون فرما۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسافر شخص کی دعا رد نہیں کرتے، اسے قبول کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ بہت لمبا سفر کیے ہوئے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فانى یستجاب لذلک، اس شخص کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں قبول کریں؟ وہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اگر تم دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو تم بھی تو میری بات مانو، میں تمہاری بات مانتا ہوں لیکن تم بھی تو میری بات مانو، مجھ پر ایمان رکھو، مجھ پر یقین رکھو، حرام کاموں سے بچو۔ اگلی وجہ جس کی بنا پر انسان کی دعا قبول نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے کہ انسان فرائض کا تارک ہو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کی ہیں اگر انسان ان کو ادا نہیں کرتا تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی۔ مثال کے طور پر 5 نمازیں کوئی نہیں پڑھتا، مثال کے طور پر اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حج کی طاقت ہے حج نہیں کرتا، تو ایسا شخص رمضان کے روزے ہیں وہ نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ ایک اور وجہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وہ ہے ہماری بے صبری، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نماز دعا ہے لیکن اس سے پہلے صبر کا تذکرہ کیا کہ آپ صبر کا دامن نہ اپنے ہاتھ سے جانے دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی نصیحت کی ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، سورہ اعراف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر رکھو، اپنے آپ کو صبر میں رکھو، ان الارض للہ، بے شک ساری زمین اللہ کی ہے، وہ تمہیں وارث بنا دے گا، لیکن صبر کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے تم نے نہیں چھوڑنا۔ آپ حیران ہوگے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 13 سال تک مکہ میں رہے، آپ کو ستایا جاتا رہا، آپ کو مارا جاتا رہا، کبھی عقبہ بن ابی معیط آپ پر اوزری ڈالنے آ جاتا ہے، کبھی ابو جہل آپ کا سر کچلنا چاہتا ہے ایک بڑے پتھر کے ساتھ، اور پھر وہ لمحہ کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ طائف میں مار پڑی، آپ کے جوتے لہو لہان ہو گئے اور ابنائے ربیہ کے باغ میں آپ نے پناہ لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی 13 سال تک دعا کرتے رہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ شکوہ کیا کہ
اے اللہ تو نے میری دعا کیوں نہ قبول کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں آ کر کہتے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی و ہوانی علی الناس، اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کے کم ہونے کی، اپنی تدبیر کے کم ہونے کی، اور پھر یہ جو رسوائی ہو رہی ہے میری لوگوں میں، اے اللہ الی من تکلنی، اے اللہ تم مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے، ایسے دشمن کی طرف جو مجھے ختم کر ڈالے۔ لیکن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ان لم یکن علی غضب فلا ابالی، اے اللہ میں یہ سمجھ گیا تھا کہ تو کہیں مجھ سے ناراض ہو گیا، اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہوا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر اس سے بھی زیادہ تکلیفیں آتی ہیں تو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کفار نے حال کیا ہے آل یاسر کا، حضرت یاسر کا، حضرت سمیہ کے ساتھ جو حال کیا ہے، اور حضرت ابو فقیہ کے ساتھ جو حال کیا ہے، کیا جو حضرت بلال کے ساتھ حال ہوا ہے وہ لوگوں سے پوشیدہ ہے؟ کیا کبھی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کے پاس سے گزر رہے ہیں، انہیں مار پڑ رہی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اصبروا صبر کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا آپ نے۔ کیوں؟ تمہاری مہمان نوازی کی تیاریاں جنت میں ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک آپ بھی دعائیں کرتے رہے، صحابہ بھی دعائیں کرتے رہے، انہیں اپنی ان دعاؤں کا فوری نتیجہ نہیں ملا تو کیا وہ اللہ سے بدظن ہو گئے؟ کیا انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا؟ نہیں میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کب یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اس بستی میں ایسے شخص کو بھیجنا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کب دعا کی ہے؟ لیکن قبول کب ہوئی؟ موسیٰ بھی آ گئے، داود بھی آ گئے، عیسیٰ بھی آ گئے، اور پھر جا کر 571ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اتنا لمبا عرصہ کیا سیدنا ابراہیم نے یہ کہا کہ اللہ تو نے میری دعا کیوں نہ قبول کی؟ میں نے تو تیری کتنی باتیں مانی ہیں، ہر بات پہ قربانی دی ہے۔ نہیں، تو دعا میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، دعا میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور وجہ جس کی بنا پر بسا اوقات انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ انسان بسا اوقات یہ کہتا ہے اللہم ان شئت فآتنی، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ چیز مجھے دے دے، اگر نہیں چاہتا تو نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فلیعظم المسئلہ، جو اللہ سے مانگے اسے چاہیے کہ وہ اپنا مسئلہ جو ہے، اپنا سوال جو ہے اسے پختہ کر کے مانگے، اے اللہ مجھے دے، مجھے یہ چیز چاہیے، اے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، اے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کو مجبور تو نہیں کر سکتے، ہاں تم اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ تو سکتے ہو، اور اس مانگنے کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کر دیں، اور اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرما دے، اور اگر وہ بہتر ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس گڑ گڑانے کی وجہ سے وہ چیز بہت جلد عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔